بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے بارے میں۔ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت زیادہ توہین کرتا ہے اور اہل بیت اطہار کی بہت زیادہ توہین کرتا ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر ہم سٹریم کر رہے ہیں، ابھی آپ حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، تو مرزا جونیئر جیلمی نے جناب لوگوں کو یہ پھکی دی یہ ہے کہ دیکھو جی میں تو مولا علی کے ساتھ ہوں، اور اگر میں مولا علی کے دور میں ہوتا تو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور مولا علی کی حمایت میں تلوار نکال لیتا، اور میں علی والا ہوں، میں مولا علی والا ہوں، تو اس طرح کر کے بڑے نعرے جذباتی قسم کے یہ نعرے لگاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کال کر سکتے ہیں آپ جناب، کال کر سکتے ہیں۔ یہ کالر آئے ہیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آ جائیں بھیا، آ جائیں، کالر کال کر سکتے ہیں جناب۔ کال کیا نہیں لگ رہی یار؟ ایک تو کال دا بڑا رول ہے یار، وقت آن تے کال بھی نہیں لگتی۔ میں نا ذرا ایک منٹ نیٹ ورک تبدیل کر کے دیکھتا ہوں۔ ہیلو اس کی تشریح اور جی السلام علیکم۔ فرما دیں گے کس مائک کانٹیکسٹ میں سارے نازل دوست ہوئی تھی وہ میوٹ بھی کریں بتا بھائی۔ دیں۔ فیصل صاحب جی مائک ذرا میوٹ کریے گا۔ میں نے نا نیٹ ورک تبدیل کیا، ٹھیک ہو گیا، اب کالیں لگ رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اچھا میں میرا جو کوشچن ہے نا، مائک میوٹ رکھیے گا، میں عرض کر رہا ہوں کہ مائک میوٹ رکھیں، اور جنہوں نے کالیں کرنی ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو بیٹھ کے پھر گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا ایسا باری باری ہے نا، سب تو بولیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ پہلے میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں، اس کے بعد پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو انجینئر مرزا محمد علی جیلمی جی جو ہے، بہتر ہے۔ میرا کوشچن آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا۔ جی فیصل بھائی ایک منٹ ذرا رکو ذرا یار، تھوڑا جہا نا تھوڑی گفتگو اگے میں تو چلا لوں نا اپنی، کی خیال ہے؟ تہاڈا موضوع پھر الگ ہوئے۔ اچھا، تو نعرہ وہ یہ لگاتا ہے کہ جناب میں مولا علی کا بڑا عاشق ہوں۔ یار کون سا مسلمان ہے جو مولا علی کا عاشق نہیں ہے؟ بتائیے کوئی ایک مسلمان دکھتے ہو جی فلاں جی مولا علی کو نہیں مانتا یا ان کا عاشق نہیں ہے۔ تقریباً ہر مسلمان ہی مولا علی کا وہ بہت زیادہ عاشق ہے اور پیار محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس نے کوئی نئے عشق ہے اس کا کوئی کہ کہتا ہے کہ جناب کاشف مائک میوٹ کرو بھائی، شور آ رہے ہیں۔ ہاں صحیح ہو گیا۔ اچھا، تو میں اگر ان کے دور میں ہوتا تو میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار نکال لیتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ جبکہ قسم خدا کی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنا بڑا مولا علی کا گستاخ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی آج تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کوئی اتنا بڑا گستاخ۔
اور اتنا بڑا خارجی. آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے مولا علی کے خلاف جو سب سے بڑے دشمن تھے مولا علی کے، وہ خارجی تھے، خود خارجی تھے. خارجیوں نے مولا علی کے خلاف تلوار نکالی اور جنگ نہروان ہوئی، اور مولا علی نے پھر چن چن کے ان کو جو ہے نا قتل کیا تھا. اور بیچ میں 2 4 5 بچ گئے تھے، جن میں ذوالخویسرا اور وہ جناب ابن ملجم بھی تھا جس نے مولا علی کو شہید کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ خارجی. تو جتنا بڑا گستاخ میں نے مرزا جونیئر جیلمی کو دیکھا، آج تک کوئی گستاخ نہیں. کہتا ہے، وہ سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے، میں اگر آپ کہیں گے تو وہ سنا دوں گا. کہتا ہے جناب کہ مولا علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے، خارجیوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، خارجی میرے بھائی ہیں، جن کے بارے میں خود مولا علی نے تلوار اٹھائی، ان کو قتل کیا، تو ان کو بھائی بنا رہے ہیں مولا علی. معاذ اللہ یار، کتنی بڑی بغیرتی ہے اور کتنی بڑی گروپ میں شامل نہیں کیا. تو یہ معاملات ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسرے بھائی چلے گئے ہیں یار. لو، میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بعد میں کال میں لیتا ہوں. تو وہ چلے ہی گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، پتہ نہیں. ناراض نہیں ہونا بھائی، ناراض نہیں ہونا. تھوڑا صبر تے بندہ کر لینا ہے نا. میں جدو کیا بھی میں گفتگو اگے بدا لواں تو پھر میں انشاءاللہ کو کال تے لینا وا. جی کاشف آپ بول سکتے ہیں بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھوڑا وبرکاتہ. اونچی بولنا بھائی کاشف. جی استاد جی، اب آواز آ رہی؟ آواز بس سلو ہو جائیے، آواز آ رہی ہے. چلو میں 1 منٹ کر کے آتا ہوں. ٹھیک چلو ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بول لو. اچھا بھائی صاحبان، اور کسی نے کوئی کال کرنی ہو، کوئی انجینئر کے متعلق یا وڈے انجینئر، قادیان والے انجینئر کے متعلق کوئی بات کرنی ہو، یا جیلم کے انجینئر کے متعلق کوئی بات کرنی ہو، تو آئیے کال کر سکتے ہیں آپ. میں موجود ہوں. تو آئے دن آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جی میرا سوال ہے، میرا سوال ہے، میرا سوال ہے. تو سوال ضرور کیجئے، لیکن مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کے متعلق. ٹھیک ہے جی کاشف، گفتگو کریں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید وعلیکم ہے کہ السلام ورحمۃ صاف آ رہی ہوگی. اللہ. جی جی. اچھا، مرزا جونیئر نے جو یہ گستاخیوں کا سلسلہ شروع کیا، جی یہ صرف بابوں پہ نہیں رکا. اس نے انبیاء کرام کی بھی توہین کی، اس نے صحابہ کرام کی بھی توہین کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی جو ہے اس نے گستاخی کی. ایسے ہی تو الحمدللہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ایک ویڈیوز کا سلسلہ بھی ہے. لیکن اس کا یہ کہ کچھ ساتھی جو ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، مرزا جونیئر کے فالوور ہیں، وہ اگر آ جائیں کال پر تو فیس ٹو فیس کوسچن آنسر کرنے کا ذرا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک سائڈ کی بات بتائیں. آپ کا اس پہ کامنٹ بھی، آپ کا ریویو بھی جو ہے وہ اس پر ہم لینا چاہیں گے. بالکل کوشش کریں کہ آپ تشریف لائیں. گستاخ وہ ہے، آپ اگر نہیں مانتے تو ہم آپ کو ثابت بھی کر دیں گے اسی کی ویڈیو سے. جی کالر آئے ہیں جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اور دوسرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ جناب. جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو جزاک اللہ، ماشاء اللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو، آپ کے جذبات کو اور آپ کی محبت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ جیسے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حق کو بیان کرتے ہیں. یہ جو فتنہ ہے اس کے خلاف جو آواز آپ بلند کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا، اور یہ بہت اچھا کام ہے. اصل میں نا یہ مفتی صاحب، آج سے تقریباً 3 یا 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے ایک براڈ چلائی تھی انجینئر کے بارے میں، اور 13 سوال رکھے تھے میں نے. تقریباً 16 گھنٹے وہ براڈ چلی تھی، اور اس کی ضروریت جتنے بھی اس کے پالتو ہے نا، ان کے سامنے میں نے اسی کی ویڈیو کے مطابق میں نے 14 سوال رکھے تھے. جیسے یہ بکواس کرتا ہے بنو امیہ کے بارے میں، جیسے یہ
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا، پھر اور اس طرح کی صحابہ کی، پھر یہ کہنا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنی صحابہ ہونا اتنی فضیلت نہیں ہے، پھر انبیاء علیہ السلام جو ہے نبی ہے وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. تو سر یہ ایک ایسا فتنہ ہے، یہ بات بابو تک نہیں رہی، یہ بات آگے چلی گئی. اور اگر ہم سب نے، آپ نے، میں نے اور یہ جو بھائی بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اس فتنے کو نہ روکا تو رب العزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور اس نے جو لبادہ اڑا ہے، اس نے جو لبادہ اڑا ہوا ہے کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی، یہ ہماری ینگ جنریشن اور آپ جو سادہ لوگ بندے ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں، سر یہ ان لوگوں کو بہت گمراہ کر رہا ہے. اور اس کی مثال میں کچھ ایسے دیتا ہوں کہ یہ ایک یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ایک ساتھی آتے ہیں، شاید آپ جانتے ہوگے، مفتی صاحب جانتے ہوگے، یا یہ جو دوسرے میرے دوست بیٹھے ہیں وہ ابو جی یہ جانتے ہوگے کہ ایک ناصر نام کا ایک متوا ہے، وہ سعودی عرب میں ہے. تو وہ اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے مطلب کائنات میں انجینئر سے بڑا کوئی عالم دین ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر اچھا سب سے بڑی بات اس کو مرزا مائک جیڈیئر میوٹ کو کریں. پوچھا، فہیم صاحب آئے ہیں. جی شکریہ، جی جائیے. مفتی صاحب اس کو پوچھا کسی نے کہ اس وقت جو پاکستان یا دنیا بھر میں آپ کو جید علماء میں سب سے بڑا علماء عالم کون اور مفتی کون لگتا ہے؟ تو اس نے پتہ کس کا نام لیا؟ وہ کہتا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں کو پایا کا یہ بڑا علماء عالم ہے تو وہ غامدی ہے، جوید غامدی. اور آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس ملعون کے قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے، اور علم و غیب کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتا ہے، اور فکر آخرت کے وہ کیا ایمان رکھتا ہے. تو سر جب اس طرح کے لوگ آ کے پھر آج کا پتہ کیا دور چل رہا ہے، آج ہم جب اس فتنے کے خلاف بات کریں گے نا مفتی صاحب، تو سب سے پہلے لوگ آ کے ہمارے خلاف وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، یہ جو بھائی بیٹھے یہ بات صحیح کر رہے ہیں. وہ بولے گی جی نہیں دیکھو جی مولوی نے ہمیں غلط اچھا صحیح جی یہ جی جو نا بالکل بالکل یہ کہ نا اس کی ذرا سن لیجئے گا. ابھی جس کا نام آپ نے ناصر کا لیا ہے، یہی بالکل یہی شیخ صاحب. سنیے گا ذرا، اس کی ذرا سنیے گا. ساتھ جب صحبت کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، کیا اسی چیز کا نام سیکس ہے؟ نہیں. سیکس آپ کی زندگی میں تب شروع ہوتا ہے جب آپ بالغ ہوتے ہیں، آپ کے اندر جنسی تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کے جسم پہ غیر ضروری بال ہوتے ہیں، آپ کو احتلام ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر شہوات کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کی ایجوکیشن دینا، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جی سن لیا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی جی بالکل مفتی صاحب یہی بندہ ہے، وہ یہی بندہ ہے بالکل. جی یہی بندہ ہے. اور جناب غیر ضروری بال چوہاں جنوں کہندے نے، جی جی وہ چوہاں آ جان تے او سیکس ہے جی، وہ بھی سیکس. چلو مطلب یہ کہ بات مرزا جونیئر جیلمی نے ایک کر دی ہے کہ اسلام میں سیکس، اور وہ کہتا ہے جی سیکس ایجوکیشن جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور کہتا ہے میں باقاعدہ طور پہ اب سیکس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا اور ایک سی ڈی جاری کروں گا. بس جو بچہ بھی بالغ ہو اس کو میری سی ڈی بس دکھا دینا تو اس کو اللہ سیکس آ جائے گا، ساری ٹریننگ اس کو ہو جائے گی. یہ باقاعدہ اس کی ویڈیو ہے، اسلام میں سیکس. سنیے گا ذرا. اب جی ہوا بالکل. میں مفتی صاحب یہاں پہ ایک قطع کلامی 1 منٹ کے لیے آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ اورل سیکس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ جائز ہے. استغفر اللہ العظیم. جی اچھا گزارش یہ ہے صفدر صاحب کہ یہ چند ایشوز ایسے ہیں کہ صفدر صاحب
جو ہمارے ہی پلیٹ فارم سے اوپن ہوئے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، یہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جس کو ہوا ہم نے دی ہے، یہ لکے ہوئے چھپے ہوئی چیزیں تھیں، ان کو ہم نے اجاگر کیا اور قوم کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ یہ تو رائٹ. یہ ہے۔ ایک اس کا عقیدہ یہ والی جو ہے اورل سیکس والا، یہ بھی عاجز کے ہی کارنامہ ہے، اور یہ جو ابھی یہ جو منی خدا والا ہے، یہ بھی ہمارے پلیٹ فارم سے ہی یہ اس کا رائٹ، عقیدہ بالکل. لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ دیگر علماء کرام اس کا رد کر رہے ہیں، وہ کسی اور لیول پہ یا کسی اور چیزوں کا رد کر رہے ہیں، ہم رد کر رہے ہیں اس کا کسی اور لیول پہ جا کے، ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے تمام عقائد اور نظریات جو ہیں وہ مرزا قادیانی والے ہیں، بے شک، چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ سیکسیات ہوں، تو بے شک. ساری معاملے اس کے ٹوٹلی کلہم جو ہیں، عقائد، نظریات، معاملات، وہ سیم چھوٹے بڑے بھائی والے ہیں یا باپ بیٹے والے ہیں۔ مرزا جی قادیانی جی، باپ ہے تو مرزا جونیئر جیلمی جو ہے نا وہ بیٹا ہے۔ ایسا ہی عقیدے ہے، کے عمل، عقیدے کے متعلق یا مطلب عمل کے متعلق یا مطلب طریقہ واردات ہوتا ہے نا ایک، تو سیم یہ کاپی پیسٹ ہے، یعنی مرزا جونیئر جیلمی نے یہ مرزا سینئر سے لی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کی جڑیں کاٹنی ہیں، کس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنا ہے، کس طریقے سے اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش، ناپاک کوشش کرنی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کا آپس میں برابر ہے۔ تو ہم یہ چیزیں اصل میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کے بڑے نتائج مرتب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، یہ جو کاپی پیسٹ ٹپ جو نظر آتے ہیں نا، یہ اصل میں کون ہے؟ یہ ہے قادیانی، پیچھے پردہ ہے قادیانی، یہ جی پیچھے جی، پردہ یہ لوگ ہیں ایتھیسٹ دیر، یہ لوگ ہیں، یہ بالکل. ہیں کرسچنز ہیں، یہ ہندوز ہیں۔ تو یہ جو طبقہ تھا نا، انہوں نے بنائی ہیں وہ فیک آئی ڈیز، انہوں نے اسلامی نام رکھ کے فیک آئی ڈی بنا کے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ آئے، انہوں نے اپنا تعلق واسطہ جو ہے نا ظاہر کیا کہ ہم مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور ہیں، ہم اس کے جی جی، اسٹوڈنٹ ہیں، علی بھائی ہمارے استاد ہیں۔ یہ گیم ہوئی ہے، یعنی کہ یہ ایک پوری سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ لابی جو ہے نا یہ برسر پیکار ہے اسلام کے خلاف، تو اللہ ان کو غارت کرے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہی کرنا ہے، ہم ہاتھوں بالکل. پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ یقین جیسے مانے مفتی صاحب، میں نے جس دن یہ 16-17 گھنٹے براڈ چلائی تھی نا، تو اچھا، میں یہ آپ سے اس- پوچھنا چاہوں گا تھوڑا سا، سولہ جی ستارہ جی گھنٹے براڈ آپ نے چلا کیسے لی؟ مثال ہے میں ہوں، میں بھائی جی جی، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، تھک جاؤں گا میں، ٹھیک وہ ہے جی۔ اس دن یہ کیا، اس دن یہ ہوا تھا کہ میرے پاس 2 مفتیان کرام آتے ہیں انگلینڈ سے، شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے، بابا جی ایک آئیڈیا وہاں پہ وہ آتے تھے، تو ایک ہمارے بخاری صاحب ہیں، وہ آتے ہیں مدینہ شریف سے، وہ بھی عالم دین ہے، یہاں سعودی عرب میں وہ پڑھے لکھے ہیں، یہاں سے انہوں نے ام القریٰ سے وہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ میرے پاس آتے تھے، تو ان کی رہنمائی میں میرے دوست اور آتے ہیں، شجاع بھائی، احمد جام بھائی، ایک ہمارا پینل بنا، تو ہم نے ایک گرینڈ آپریشن کیا، یقین مانے رب العزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ 16-17 گھنٹے میں ہم نے وہ بندے اٹھائے جو اس کے تھے، دوسرے بندے کو ہم نہیں اٹھاتے، پھر ہم نے ان کو پورا ٹائم دیا، میں نے سوال لکھ کے رکھے تھے، اس کی ویڈیو چلاتا، اچھا پھر ایک میں منٹ جی، پوچھتا، ایک منٹ، جیسے بنو امیہ کے بارے میں، ایک منٹ، ایک جیسے منٹ، جی ہیلو، جی، اچھا یہ نیچے آ رہا ہے موڈیریٹر بوٹا بلاکڈ، یہ بوٹا تھا، کاشف تم نے بلاک کیا ان کو؟ یہ کیا آ رہا ہے؟ مطلب انہوں نے کسی کو کیا ہے یا کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کوئی۔ میرے خیال میں بوٹا صاحب نے کسی کو بلاک کیا ہوگا. بوٹا صاحب نے کسی کو کیا، ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا تو یہ دیکھیں، ہم نے میں رپیٹ کر دوں بات، جی جی دیکھیں جی جی ہمیں کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی تم لوگوں نے ہمیں بلاک کر دیے، ہماری سٹریم لڑائی جھگڑے والی نہیں ہے، میری کان کھول کے سارے سن لیں بھائی، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ہمارا ایک مزاج ہے، اپنا ایک انداز ہے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں اور اپنے گھر میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیتے، سمجھ آئی کہ نہیں؟
تو گزارش یہ ہے کہ بندے دے پترا وگرا یا تے ساڈے نال ڈیبیٹ کرو، سیدھی گل ہے، ٹپ ٹپ کاپی پیسٹ ادھر ادھر دی گل موضوع سے ہٹ کے برداشت ہی نہیں، رتی برابر ہے ہی نہیں۔ بے یہاں شک پہ میں نے بڑے ماڈریٹر بنائے ہیں، انہوں نے تو رام نہ چھتر لا کے نہ بلاک کر دیا، بس اور کوئی گل نہیں، انہوں نے سننی ہوئی نہیں کہ میرے بالکل دل میں یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب کوئی نہیں، یا تو چپ کر کے سنو نا، بس آرام نہ بالکل سنتے رہو۔ تے جے انگل کرو گے تو پتر پھر تسی پورا ہاتھ لو گے، اے تمہیں میں دس دیا، تمہیں نہیں پتا ہے اسی کون تے اسی ایک ڈیبیٹر ہاں، سارے نال ڈیبیٹ کرو بھائی، علمی کتابی تے جو بھی ہے تسی آؤ سامنے آؤ۔ بالکل بالکل اچھا بات میں آپ سے صفدر صاحب کر رہا تھا، میں اگر چلانا چاہوں 15-20 گھنٹے کی یہ تو کیا ہے طریقہ؟ سر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی میں بیٹھ گیا ہوں آپ کے ساتھ یا یہ دوسرے بھائی جی بیٹھ گئے ہیں، تو وہ ایک پینل بن جاتا ہے، تو پھر وہ کیونکہ وہ ایک میرا خیال ہے آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد ہے کہ عید کی چھٹیاں تھی، میں فارغ تھا بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس برانڈ کو ہم نے اتنی دیر تک لے کے جانا ہے، کیونکہ میں بڑے دن سے کہہ رہا تھا، اور اس کا میں نے ڈبل نام بھی رکھا تھا، ٹیپ شیئرنگ کرتے رہیں، ڈبل ٹیپ شیئرنگ، جی آگے جی۔ اور اس کا میں نے نام بھی رکھا تھا کہ گرینڈ آپریشن مرزا انجینئر، اور اچھا نیچے لکھا تھا کہ اگر کوئی اس کا پالتو ہے تو ہم اس کے سوال کرتے ہیں اور وہ آ کر جواب دے، جیسے وہ کہتا ہے نا کہ ٹائم قیامت تک، ہم نے بھی ان کو قیامت تک کا ٹائم دیا تھا کہ آؤ صلح حسن پہ بات کر لو، بنو بھیا کے اوپر بات کر وہ لو، ایڈا ٹائم یا نہیں جی، کسی ایڈا اور ٹائم نہیں، ایڈا ٹائم نہیں، ٹائم ہے ہوئی 5 منٹ دا ٹائم ہے، آؤ جی آئے سامنے آؤ، ہاں انہوں اب قیامت تک کیڑا انتظار کرے بہ کے ویلے ہیں اسی، 5 منٹ بھائی 5 منٹ آؤ ادھر سامنے آؤ، جو ہے جی کٹی کٹا کڈو آ کے سامنے، کیا بس بات ہے، کیا ہاں بات ہے، کیا جی بات ہے، جی۔ جزاک اللہ۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مثال ہے اتنی دیر کی لائیو ہوگی تو بیچ میں وہ کیا اس کا نام ہے، بندے نے خود کوئی کھانا پینا، کوئی ادھر ادھر، کوئی نماز روزہ، کوئی؟ جی سر بالکل، میرے ہم نے کیا تھا ایسے ہی کہ 2 یا 3 ساتھی تھے ہم لوگ، میں شجاع بھائی، احمد جام بھائی، تو باروں باری ہم لوگ ہوسٹ بن اچھا جاتے وہ تھے، پھر مطلب یہ کہ جو ہوسٹ ہے اس کا موبائل چلنا چاہیے بس؟ جی بالکل موبائل چلنا چاہیے، بالکل موبائل چلنا چاہیے۔ آپ کے پاس سٹینڈ بائی بندے ہونے چاہیے ایسے پینل میں کہ جو مطلب اگر آپ نہیں یہاں پر کاشف ایدی ذرا لیں یار، ایدی لے کے تے پھر انہوں بلاک کریں، پہلے ان لے کو اوپر، اگر اس طرح کا پالتو ہے تو ان کو اوپر لو ذرا، کوئی اگر اس کا اور کوئی نہیں جی، پالتو ہے اور نا۔ نہیں یہ اچھی اس دیر یہ لوگ ہیں جی بابا جی، ساڈے یہ ساڈے کھوتے گھوڑے نے، اسی انہاں نوں جاننے ہیں، اسی انہاں نوں چارن دے طریقے سانوں پتہ نے، ہاں تو یہ ہماری فیلڈ ہی یہ ہے، یہ ایتھیسٹ دہریے ہیں جو فیک آئیڈیز بنا کے آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لاکھوں کی تعداد میں یہ آئیڈیز ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے، ان کا ایک ہی طریقہ ہے، تے لتر لا کے پچھواڑے تے ٹھڈا مار کے چل بھائی نکل جاؤ، جنہیں جا کے بک بالکل بک کرنی ہے اپنی لائیواں تے جا کے جو مرضی کرو جا کے۔ اچھا یہاں ثاقب صاحب نظر آ رہے ہیں جی، آپ گفتگو کر سکتے ہیں جی، السلام علیکم۔ جی بسم اللہ السلام سر۔ تو علیکم اس سے سر، پہلے میں کیا حال ہے بتا آپ کے؟ دوں ٹھیک ہے؟ کہ وعلیکم ڈبل ٹیپ السلام کریں، جی، ڈبل وعلیکم ٹیپ کریں السلام کیونکہ ورحمۃ آواز اللہ کٹ رہی ہے بار بار، ڈبل ٹیپ کریں لازمی۔ اور شیئر بھی کریں یار، 4 شیئر ہوئے ہیں ابھی، اتنے بندے تسی بہ مبشر کے بھائی کیا سنو حال ہے پہ، آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ کم از طبیعت کم اچھی ہے؟ شیئر تے کرو نا یار، شیئر بھی نہیں کرتے تسی، تواڈے لگتا پیسے لگتے ہیں کمال کرتے ہو جی۔ ثاقب بھائی اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ مدینے میں تو خیر ہی خیر ہے نا، میں مدینے میں ہوں جی۔ مبشر بھائی آپ سے ایک سوال کرنا ہے، بڑے عرصے سے مطلب آپ کو اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی ویڈیوز وغیرہ جی آتی جی جی رہتی ہیں۔ جی ضرور جی ضرور۔ ایک بندے کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ بندہ کون ہے یار، اور یہ آج کل اس کی ویڈیوز وغیرہ کافی اچھا وائرل ہو رہی ہیں، اور مطلب وہ شاید آپ بھی جانتے ہو یا اس کے بارے میں آپ بات کریں گے، یہ کیا نام اس کا، انجینئر انجینئر مرزا علی، جی جی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کر دیں، وہ کس طرح کا بندہ ہے اور کیسا بندہ ہے، اس کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے، اور اس کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے، کیا کہانی، تھوڑا سا گائیڈ کریے جی گا۔ جی انجینئر مرزا محمد علی جیلمی جو ہے نا، یہ مرزا سینئر غلام قادیانی کا چھوٹا بھائی یا چھوٹا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باپ جو ہے مرزا قادیانی ہے، اور یہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی جس کو کہتے ہیں لوگ،
تو یہ بیٹا ہے عقائد کے اندر، نظریات کے اندر، معاملات کے اندر، طریقہ واردات کے اندر، شکل و صورت کے اندر، ذات پات کے اندر، بہر اعتبار یہ مرزا سینئر غلام قادیانی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک اور چیز بھی اس کے اندر نوٹ کی، دیکھیں اگر کسی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوتا ہے یا عالم لگا ہوتا ہے یا مولانا لگا ہوتا ہے نا، تو لوگ اس کو مطلب بولتے ہیں یار یہ تو مولوی ہے، اس سے بچ کے رہو. وہ نا میں نے اس کے طریقہ واردات دیکھی، وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگا کے لوگوں کو اپنے قابو میں کر رہا ہے، اور کافی ساری باتیں اس کی ایسی ہیں جو مطلب دل کو پسند نہیں آتی. اور سچ بتاؤں تو میں الحمدللہ مطلب کہ اللہ کا شکر ہے، خود بھی مطلب ایک شروع سے ایک لائن پہ چل رہا ہوں، تو اس کی جو ویڈیوز دیکھتا ہوں، چلو کچھ باتیں وہ صحیح کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ثاقب بھائی بندہ بولتا ہے کچھ کہ باتیں جو صحیح کرتا ہے وہ نہیں، مجھے وہ تو دو چار لکھوائیں. وہ آج تک میں تو تلاش کر رہا ہوں کہ جو صحیح باتیں ہیں وہ والی پتہ چلیں مجھے. جس طرح چلے نماز روزہ کسی کے مطلب دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط نہیں ہے، نہیں جو صحیح ہے وہ بتائیے گا صحیح نا، میں لکھنے لگا ہوں، یہ میں لکھنے لگا ہوں، کوئی دو تین بتائیے ہے. گا کوئی صحیح باتیں. مبشر بھائی جس طرح نماز کے بارے میں وہ نماز بتاتا ہے یا کسی کے نماز ایک اخلاق کے بارے میں بتاتا ہے نماز کچھ کے ایسی باتیں. متعلق ایک منٹ اور نہیں میں ہولی 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 اچھا متعلق ٹھیک ہوگا. اچھا نماز کے متعلق کون سی بات اس نے صحیح کی ہے؟ مطلب میں آپ کو میں نے ایک اس کی بات سنی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ صرف فرض نمازیں پڑھنی چاہیے، جو باقی سنت ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اچھا اچھا جتنی اچھا ہم اچھا لوگ او ہو یہ صحیح بات ہے. اچھا ٹھیک ہے چلے بولتے ہیں. رکیے باقی مولاناؤں نے مطلب سنیں، رکیے نا، مولاناؤں نے اس کو مطلب کہ اتنا مشکل کر کے بیان کر دیا، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا وہ نماز ٹائم پڑھنے کا. نہیں ہے. وہ بات ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا، سب سمجھ گیا. سمجھ گئے نا، وہ ویڈیو آپ نے سب دیکھی ہوگی شاید. سب اب تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے نا تو بات سارے مسئلے میں السلام علیکم شاہ صاحب، مجھے بھی موقع دیجیے گا، ایک بات ضرور ضرور پوچھنی تھی. ضرور باری باری ہے نا، ہولی سب کو ہولی موقع ملے گا. شاکر بھائی ہولی رک جائیں ذرا، ہولی مجھے ہولی کلیئر کرنے اچھا دیں. ہولی باقی ہولی ساتھی مائک میوٹ کر دیں، مائک میوٹ باقی کرو ذرا، ساتھی مائک مائک میوٹ کر دیں. مائک میوٹ. اچھا یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے پہلی بات بتائی کہ اچھی بات، اب اس کا میں رد کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. آپ نے کہا جی وہ کہتا ہے جی فرض نمازیں پڑھو نفل نہ پڑھو. ٹھیک ہے جی. سنت نہ پڑھو. فجر تے دو فرض. مائک میوٹ ہے ثاقب بھائی، مائک میوٹ مائک. میں آپ کا سوال سن لیجیے، میں جواب دے رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو ساری دنیا کو پتہ ہے، میں رپیٹ کر رہا ہوں، جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے. وہ کہتا ہے صرف فجر کے 2 فرض پڑھو، ظہر کے 4 پڑھو، عصر کے 4 پڑھو، مغرب کے 3 پڑھو اور عشاء کے 4 پڑھو. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا ساری دنیا کے سامنے اس کا یہ اس کا عقیدہ یا نظریہ یا اس کا عمل یا طریقہ واردہ جو بھی اس کو ٹائٹل دے لیں وہ یہ. میں نے آپ سے پوچھا جی کون سی اچھی بات ہے، سب سے پہلی چیز ہی آپ نے یہ بتائی. اب سنیں حقیقت کیا ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، قالا رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قالا، کہ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ من آدھا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. آگے جا کے اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. آئے ہائے ہائے. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. پھر آگے لمبی طویل حدیث ہے. اللہ یہ فرمائے کہ اس کے اوپر میں نے جو فرض کی ہوتی ہے نا جو چیز، وہ تو اس نے ادا کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، وہ تو فرض کو بڑا محبوب رکھتا ہے، لیکن فرضوں کی ادائیگی کے بعد یہ نوافل بھی ادا کرتا ہے. جب نوافل ادا کرتا ہے نا تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. یتقرب الیہ بالنوافل، وہ نوافل کے ذریعے میرے قربت اختیار کرتا ہے. فرض ادا کر کے اس کے بعد نفل ادا کیے، ظہر کئی کر لیں، 4 سنت قبلیہ اس نے پڑھی وہ بھی نوافل ہیں، اللہ کے قریب ہو گیا. پھر اس نے 4 فرض ادا کیے. ٹھیک ہے، فرض تو فرض وہ تو اللہ پاک نے فرض کیا ہوا ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ادا. پھر اس نے 2 سنتیں ادا کی، آئے ہے اور قریب ہو گیا جی، اللہ دے نیڑے ہو گیا. اللہ فرماندا ہے پیا، میں نہیں فرماندا پیا. وہ حدیث قدسی ہے یار،
بلکہ یہ تے مطلب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی حدیث نہیں، میرے اللہ دا کلام ہے، میرے اللہ دا فرمان ہے، میرے اللہ دا پیغام ہے. اور جناب وہ نوافل ادا کر کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو. اچھا پھر 2 سنتا پڑھ کے 2 نفل بھی پڑھے سن، ٹھیک ہے. تے اے سب نوافل دے وچ ہی انہاں دا شمار ہوندا ہے، ٹھیک ہے. بشر بھائی یہ میں نے بھی سنا ہے خدا دیدی پوچھی پتہ نہیں کیا ہے یہ کہ نوافل عبادت اور ذکر کے ذریعے کوئی میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نوافل عبادت اور ذکر کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس کا میں بولنا بن جاتا ہوں، اس کا میں دیکھنا بن جاتا ہوں، اس کا میں سننا بن جاتا ہوں، اس کے میں فیصلے کرنا بن جاتا ہوں. تو نہیں وہ ذکر والی ادھر کوئی نہیں بات، حدیث میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اچھا جی وہ کچھ اور آپ نے سنا ہوگا کہیں پہ، تو یہاں پر تو باقاعدہ نوافل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی. اور حدیث نمبر ہے 6502، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے 6502، نوٹ کر لیں. جی 6502. سوری سر میں بیچ میں بول رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل میموری کے حساب سے جی ہاں جی. انٹرنیشنل کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے انٹرنیشنل، یہ سر ڈرامے بازی بیسیکلی ہے. جو ہے نا امام بخاری کی جو آپ نے بابا جی فہیم صاحب میں یہ عرض جلد کرتا میں ہوں، آتے ہیں نا. میں عرض کرتا ہوں، مائک میوٹ کریں، میں عرض کرتا ہوں. یہ تمام صرف ساتھی ڈرامے مائک بازی میوٹ ہے کر جس لیں، کو نہیں تو نیچے ایفیشنسی. اتارنا پڑے گا آپ کو. نہیں یار، نہیں نہ بھائی نہیں، بات کرنے دے، اگلے کو پورا اختیار ہے، بات کرے ہر ایک چاہے. سر معذرت اگر آپ شاہ صاحب ان کے بعد میری باری ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، بس چھوٹا سا جواب کوئی ہوگا. مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لو. میں ہی یار کی ہو گیا، مائک میوٹ رکھو. اپنے شوکت بٹ صاحب بھی، اور تسی چھوٹا جا کی وڈا کریا جے بٹ صاحب. بٹا نال تے ویسے ہی میرا جرانا ہے، گجراں والا بٹا نال بھریا ہے، میرے بڑا یار ہے بٹ. اچھا رکو. تو یہ حدیث قدسی ہے میرے بھائی. اب مجھے بتائیے، اس چھوکرے کی ہم بات ماننے، جیلم کے چھوکرے کی، اورل سیکس دی سرکار، ہاں جی اورل سیکس جائز ہے بھائیو، یہ گل منیے، اسی اللہ دی گل منیے یار. سوال ہے یار، ایک سوال ہے. اچھا پھر آپ لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ یار 1400 سال کا عرصہ گزرا، اتنا بڑا، اتنا طویل عرصہ گزرا ہے یار. یہ والی بات کبھی ان 1400 سالوں میں کبھی سنی ہو؟ سوال ہے کہ یار میرا ایک معصومانہ سوال، انہوں مسکینانہ، معصومانہ، عاجزانہ اور مولویانہ اور بریلویانہ اور جاہلانہ، جو بھی کہہ لو، ٹینشن نہیں. سوال ہے نا، جواب دیو. او بھائی کبھی سنی ہو؟ کبھی بھی نہیں سنو گے. جبکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ حدیث ایک میں تمہیں سنان لگا ہوں. یار ایک منٹ میں ذرا اوپن کرنا. تھوڑا جا مجھے ٹائم دیا. یہ دیکھیں، پلیز مائک میوٹ کر لیں یہ پلیز. دیکھیے جی، یہ مسلم شریف کا مقدمہ ہے اور حدیث نمبر 16 ہے. مسلم شریف کا مقدمہ، حدیث نمبر 16. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو سامعہ ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر زمانی دجالون کذابون، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے کے اندر دجال اور کذاب لوگ ہوں گے. دجال اور کذاب یاد رہے گا نا. دجال، مائک سونیو میوٹ رکھو نا یار. سفتر صاحب کا شاید مائک اوپن ہے. تو دجال اور کذاب یاتونکم من الاحادیث، وہ تواڈے سامنے ایسیاں حدیثاں پیش کرن گے، ہائے ہائے، نویں تو نویں. حضور جی نے فرمایا، حضور جی نے فرمایا ہے، حضور جی نے فرمایا ہے. اوے حضور جی دی گل تے مان لو یار. ایسی حدیثاں پیش کرن من الاحادیث یاتونکم، تواڈے کول ایسیاں حدیثاں لے کے آن گے کہ بما لم تسمعوا انتم، کہ تسی انہاں نوں کدی نہیں سنیا ہوئے گا، تساں کدی نہیں سنیا ہوئے گا. پھر اگوں فرمایا ولا آباؤکم، نہ ہی تواڈے باپ دادیاں نے کدی سنا ہوئے گا.
ہاں جی نہ تو باپ دادے اور حضور جی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ اوے انہاں تو ہوشیار رہا جے دور رہا جے انہاں تو بچ کے رہیو وہ تانوں حدیثاں سناندے نے پے تے حضور جی فرماندے انہاں تو دور رہا جے وہ تانوں حدیث سناندے نے پے حضور فرماندے نے انہاں دی حدیثاں دے اوتے نہ جایا جے دور رہا جے دور رہو دور اگوں کی فرمایا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم کہ او تانوں کتے گمراہ نہ کر دین تے تانوں فتنے چ نہ پا دین حدیثاں سنا سنا کے اے انٹرنیشنل حدیث میں آیا جی انٹرنیشنل حدیث چ آیا جی اے دین حدیثاں چ بنے ہیں حضرت معاذ بن جبل میرے سامنے علامہ صاحب بیٹھے نے بہت زبردست جلیل القدر عالم دین اور بزرگ شخصیت اور جنہ دی عمر جڑی نا کتاب و قلم چ گزری ہے اور جنہ دے شاگرد بڑے بڑے عالم دین حضرت جی میں کوئی گل جھوٹ کہی ہے صحیح کہی ہے اچھی طرح کیا جی ہاں جی وہ کہندے نے تسی گل صحیح کر رہے جی شاہ صاحب اچھا اجازت گل ہے وے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائک یار چیننا دا اوپن ہے یار بٹ صاحب دا اوپن بٹ صاحب نو جلدی ستر بٹی صاحب ہے ان کا مائک اوپن ہے جی شاہ صاحب جلدی یہ بس ایک چھوٹا جا سوال سی جو آپ چھوٹا دے جا یار سکتے انہاں دا سن لو یار محمد قاسم وائرل نے آج کل محمد قاسم انہاں دے کو روشنی پا دیو بس اینی جی گزارش اچھا جی انہاں دا نا یار سوال لکھ لو شوکت بٹ صاحب دا ایک منٹ شوکت بٹ صاحب دا محمد قاسم میں نا انشاءاللہ جواب دے دیا گا تسی پاؤں ٹور بھی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں اس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو مل جائے گی میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر جو بھی میں ٹک ٹاک کے اوپر گفتگو کرتا ہوں اس کی ریکارڈنگ بعد میں آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے شاہ صاحب میں بعد چ دیکھ لاں ڈیوٹی دا پھر ٹائم ہو گیا جواب بہت بہت شکریہ میں نے لکھ رپلائی لی ضرور دے چھڑیو میں جناب Thank you. انشاءاللہ پہلے تو بات یہ بھی ہے کہ میری پلے لسٹ موجود ہے اس فتنے کے متعلق قاسم کے فتنے کے اوپر اس پلے لسٹ میں تقریباً راؤنڈ بورڈ کے 50 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ میری پلے لسٹ دیکھیے گا اس فتنے کا دیگر فتنوں کی طرح میں نے بالتفصیل جواب دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میرے چینل کے اوپر یہ ساری لسٹیں بنی ہوئی ہیں جی ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت شکریہ ٹھیک بہرحال تو اچھا گزارش یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے حضور جی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اچھا وہ حدیثاں سناتا ہے پیا انٹرنیشنل حدیث او بھائی میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی محترم نبی غیب داں حضور جی نے میرے پیارے جی حضور جی نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو ساتھ اور بھی صحابہ کرام بھیجے تو بٹھا کے نا ایک جگہ تو معاذ بن جبل کو پوچھا میرے آقا جی نے کہ معاذ اوتھے ہن چلنا ہے تے لوکی تیرے کو سوال کرن گے کہ میرا یہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے تے جواب کنج دیں گا معاذ بلا تمثیل اسی جدو کراچیوں پڑھ کے نکلے ہیں نا تو ساڈے استاد جی نے سانوں سارے منڈیاں نو بٹھا لیا تے بٹھا کے نا استاد جی نے کیا اچھا بھائی تسی ہن چلے ہو تو ہن تساں تدریس کرنی ہے مدرسیاں چ بہو گے تساں بچیاں نو پڑھانا ہے تسی عملی زندگی چ ہن اترنا ہے تے اوتھے جا کے کنج تسی جڑا وے لوکاں نال برتاؤ تہاڈا ہوئے گا یا کنج سوالاں دے جواب دے او پھر استاد جی نے سانوں نا تربیت کیتی تے بغیر کسی تمثیل تو حضرت معاذ بن جبل نو اور دیگر صحابہ نو بٹھا کے نا حضور جی نے تعلیم کیتی کیا کہ اتھے جا کے تہاڈے کول سوال کرن گے ادھر جا کے لوگ تم لوگوں سے سوال کریں گے کیسے جواب دو گے معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کریم کا قرآن پاک ہمارے پاس ہے ہم اللہ کی کتاب کے اندر سے جواب تلاش کریں گے حضور جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیکھو یہ ڈیول نام کی آئی ڈی آپ کے سامنے ڈیلیٹ نہیں کرنا بھائی ڈیلیٹ نہیں کرنا بس نمونے کے لیے ایک کافی ہے ایک بند ڈیول پہلے نمبر پہ یہ یہودیوں کا نام ہوتا ہے ڈیول ٹھیک ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے مفتی ہیں، اختلاف رکھنا ہر بندے کا حق ہے، گالیاں نہ دو ایک دوسرے کو، مہربانی۔ پہلے نمبر پہ ابھی سٹریم تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی راؤنڈ بورڈ ہو گئی ہے، بلکہ 36 منٹ کی ہو گئی ہے، 38 منٹ کی ہو گئی ہے، کوئی ایک گالی دی ہو، چلو آج نہیں، جب سے میں لائیو کام کر رہا ہوں آج تک کوئی گالی میری ثابت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بندہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ یا یہ مرزا سینئر کا فالوور ہے یا مرزا جونیئر کا فالوور ہے، حالانکہ یہ وہ دونوں کا نہیں مفتی ہے۔ صاحب آپ کو میں روک رہا ہوں، اصل میں بات یہ ہے نا، انہوں نے تب لکھا ہے، یہ نظام بھائی اوپر بیٹھے ہوئے یہ سب کو کمنٹس میں جواب دے رہے ہیں، تو یہ جو جواب دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے ابھی اوپر بات لکھی ہے کہ مفتی صاحب کو اپنی بہن کا رشتہ نہیں دو مجھے دے دو، دیکھیں اس طرح کی دیکھیں اچھا آپ گزارا یہ میرے ہے، بڑے اچھا مطالبے میں سنیں، ثاقب بھائی آپ میں میرے دے رہا بڑے ہوں، مطالبے مجھے اس انہوں طرح نے کے کمنٹس آپ لوگ اگر کریں گے نا میں عرض تو کر رہا ہوں ثاقب بھائی مائک میوٹ کریں، اچھی بات نہیں ہے نا، تو اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ثاقب بھائی مجھے انہوں نے کہا ہے نا، مفتی تو میں ہی بیٹھا ہوں نا اس پوری لائیو کے اندر، بات یہ مجھے کر رہے ہیں نا، جواب میں ہی دوں گا نا۔ اچھا گزارا یہ ہے کہ یہ ایتھیسٹ لوگ ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا دی قسم چکا لو میرے کو، ایتھیسٹ جے دیر یہ لوگ جے اے پیچھے کمیونٹی بیٹھی جے، کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، جہے اتنے ظاہر ہے کرتے ہیں کہ اسی بھائی مسلمان ہاں تے اسی مرزا جونیئر جیلمی دے فالوور ہاں تے حمایتی ہیں، یا کوئی کہنا میں قادیانی ہوں، ڈرامہ ہوں بڑا بڑا ڈرامہ چل رہے ہے سوشل میڈیا تے، اکھاں چار رکھو، بس یہی جواب کافی ہے۔ اچھا تو گزارش یہ ہے کہ معاذ بن جبل کو حضور جی نے فرمایا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر قرآن سے جواب نہ ملا تو کہنے لگے کہ پھر سنت ہمارے پاس ہے، اس سے فیصلہ کر لیں گے۔ یاد رکھیے گا سنت اور حدیث کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، سنت ایک الگ چیز ہے، حدیث ایک الگ چیز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کہنے لگے سنت ہمارے پاس ہے، ہم سنت سے فیصلہ کریں گے۔ سرکار جی نے فرمایا اگر قرآن اور سننا دونوں سے فیصلہ نہ ہو پایا تو کہنے لگے پھر میرے ساتھ دیگر صحابہ کرام ہیں، ہم مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، جو طے پائے گا اجماع امت سے تو فیصلہ پھر بتا دیں گے۔ سرکار نے فرمایا اگر اجماع امت سے بھی کام نہ بنا تو کہا کہ پھر میں اپنا قیاس کروں گا۔ شریعت ان 4 چیزوں کا نام ہے میاں، فقط قرآن نہیں، فقط حدیث بھی نہیں۔ حضور جی نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ وہ تمہیں حدیث یاتونکم من الاحادیث، حدیثاں تانوں بیان کرن گے، حدیثاں بیان کرن گے تانوں۔ او بابا جی فقط حدیثاں قرآن دین نہیں ہے، اور فقط قرآن بھی دین نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں میرے بھائی کہ جو قرآن وہ مسئلے حل نہیں کر سکتا، بہت سی ایسی چیزیں حدیث بھی مسئلہ۔ سوری سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، تھوڑی سی گستاخانہ بات ہوگی کہ قرآن میں آتا ہے کہ قرآن ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن میں کوئی چیز نہ ہو یہ میں مان نہیں سکتا سر۔ قرآن اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور معذرت میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ایک مکمل ڈفرینٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی بولا۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، ڈیفرنٹ پوری نہیں ہے، غلط بات منسوخ کر رہے ہیں میری طرف، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، مائک میوٹ کریں، میں عرض کرتا ہوں۔ ڈیفرنٹ میں نے کب کہا ہے ڈیفرنٹ ہے؟ ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے کب کہا کیا ہے؟ دونوں مختلف چیزیں ہیں؟ او بھائی آپ نے میں نے یہ نہیں لفظ کہا، بولا۔ دونوں مختلف ریکارڈنگ چیزیں، موجود انہوں ہے۔ نے یہ بولا ہے کہ یہ دونوں اچھا مطلب کہ ثاقب صاحب رکیے نا یار، مکمل تسی آپ ہی جج تے وکیل اچھا بن گئے ہو یار، آپس سے میرے کو نہیں سوال سر، ہوندا ہے پیا۔ معذرت، دیکھیے بات ثاقب سوری صاحب، سر، میں اگر آپ کو ثاقب غصہ صاحب لگا ہے، تو دیکھیے سوال مجھے کرتے ہیں تو جواب آپ دیتے ہیں، جی اس جی میں کیا مسئلہ کوئی ہے؟ مسئلہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں نا آپ دیکھیے فہیم صاحب مائک میوٹ کریں، نہیں فہیم صاحب مائک میوٹ کریں، میں جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا، فہیم صاحب آپ کی بات کا جواب میں بعد میں دوں گا لاسٹ پر، درمیان میں چونکہ آپ نے ٹوک دی ہے، میری وہ اصل بات رہ جانی ہے۔ اچھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب قرآن سے کہا تھا تو حضور جی نے پھر اگر کمپلیٹ ہوتا قرآن تو پھر سرکار کہتے ٹھیک ہے بلے بھائی بلے، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں ذرا سن لیں ذرا۔
حدیث کے الفاظ سنیے گا ذرا. یہ لے جی سنن ابی داؤد کی یہ حدیث نمبر 3592 ہے. اور ان رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے، آراد علاقہ خدان کالا اقدا بھی کتاب اللہ. اچھا انہوں نے آگے کہا کہ اقدا بھی کتاب اللہ، کہ میں فیصلہ کروں گا قرآن سے. تو کالا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تو کتاب اللہ کے اندر اس مسئلے کا حل نہ پائے تو بھائی جیسے یہ فہیم صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کمپلیٹ ہے اور ہر چیز اس کے اندر ہے، تو پھر حضور نے یہ نہیں فرمانا تھا. سوال ہے یہ. سوری سر، بندے مائک میوٹ رکھیں، دیکھیے میں مائک بھی میوٹ آپ کو بھی رکھیں. ابھی جی جیرا نہیں، ابھی جیرا نہیں، جیرا بعد میں، جیرا بعد میں جب میں اپنی بات کا جواب دے دوں. کیونکہ آپ سوال در سوال قائم کرتے جائیں گے، وہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہو جانی ہے. میں کس کس کا جواب دوں گا بھائی؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تو کتاب اللہ کے اندر مسئلے کا حل نہ پائے تو کالا، پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر سنت رسول سے میں فیصلہ کروں گا. نہیں تو پھر معاذ بھی آگے سے کہہ دیتے نا، وہ صحابی رسول تھے، وہ وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے. انہوں نے بھی حضور کے اوپر اٹیک نہیں کیا. بھائی یار مائک میوٹ رکھیے. آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکتا، آپ کی بات مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ بولوں گا، کوئی بات نہیں. ٹوک تو دیا اور کیسے ٹوکتے ہیں؟ سوری سر، آپ نہیں، میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں. دیکھیے آپ نا بھائی معذرت، آپ شرارت کرنے ہیں، بڑی معذرت، مجھے آپ کو اتارنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، معذرت. میں یہ ساری شرارتیں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کے بندے ہم نہیں ہیں. ہم پھر تھوڑی سی انگل کریں تو آپ لوگوں پہ ٹپنا شروع کر دیتے ہیں. غلط بات ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں. اصل میں وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، جامع اور ماننے کتاب ہے، لیکن اس کے اندر وہ نظر بھی تو وہ چاہیے نا. وہ جو نظریں تھی اس کے اندر سے دیکھنے والی، ان کو تو تم نے کہہ دیا بابوں کا خدا کوئی اور، کتاباں کا کوئی اور، انہوں نے تم نے مشرک بنا دیا. جو نظریں، جو بابے کی جو نظر جو قرآن کے اندر سے ہر چیز کو نکار رہی تھی، وہ نظر کیمیا جو تھی، جو غیب کو جاننے والے جو لوگ تھے، ان کو تو نے کنارے پہ لگا دیا کہ بابیاں دا خدا ہی کوئی اور. تو پھر قرآن چون کتنے چیزاں لبنیاں نے تمہوں؟ اگرچہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر پوری پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے، پوری کائنات سمٹ کے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے کے اندر پوری کائنات آئی ہے. ہوں لبے گا کیڑا؟ انہوں تو تساں کہہ دیتے بابیاں دا خدا کوئی اور، کتاباں دا کوئی اور. جو نظر کیمیا رکھتے تھے، جو 14 طبق کی باتیں جانتے تھے، قرآن کے ہے بھی یار سب کچھ یہ، لیکن یہ جو اس کے ظاہری الفاظ یا ظاہری معاملات آپ کے بہت سے مسئلے حل نہیں کرتے. میں ثبوت دے رہا ہوں، چلو ایک اور ثبوت دے دینا. پوری نماز قرآن چ کٹ کے بہا دیو، جی نماز پڑھتے ہو نا ماشاء اللہ، وہ مینوں نماز تو اللہ اکبر تو لے کے نا تکبیر تحریمہ تو وہ پوری نماز قرآن چ بہانی جے. ہوں ادھر ادھر نہیں جے جانا، گپا نہیں جے مینوں مارنیاں. وہ جو کرتی ہے مریم بی بی بنت مریم نام کی، وہ جو منکر قرآن ہے، وہ کاشف جس پر تم گئے تھے، کاشف نے صحیح بجا کے رکھ دیے نا. منکر حدیث تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، تے کاشف نے کیا، کاشف آندا اچھا تسی حدیث نو نہیں مندے تے مینوں نا نماز نا قرآن چ ساری وہاؤ ذرا. انہوں تو بولتیاں بند ہو گئی نے انہاں دیاں. ہاں جی، وہ کوئی جواب کی دین بچارے.
और टमाट मुफ्ती साहब आपसे इजाजत लूंगा, जरा मैं दिख लूंगा, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, जिंदगी रही तो रब रखा जी, इजाजत चाहूंगा, माजरत। रब रखा जी, रब रखा। कॉल पे लाजमी लीजिएगा, साकिब नाम है मेरा, याद रखिएगा प्लीज। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो हाफिज। हम खुद ना सीधे सीधे बंदे हैं बिल्कुल, जलेबी वंगरा ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਵਿੰਗ ਵੁੰਗ ਵਹਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੰਗੋਟੇ ਬੰਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ डबल हो रही है, आवाज सही नहीं आ रही है सफ्तर आपकी। भाई सफ्तर दी भाई ना- को मेरे ख्याल में उतार ही दें फिर अब। सफ्तर भाई बात कर ले आप, सफ्तर भाई जो बात करना चाहते हैं कर ले, ताकि अच्छा निज़ाम आलम साहब आप बात कर लें। निज़ाम आलम साहब क्या हाल चाल है? हेलो अशरफ भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब मैं बस आया था, वो जो सेल बैठा हुआ था ना जिसको आपने नीचे उतारा है, वो मिर्ज़ई है, कंफर्म नहीं है मिर्ज़ई है या कादियानी है, लेकिन उन दो कैटेगरी में है जो वो टोक रहा था, इस वजह से मैं ऊपर आया था, और कोई नहीं। वो हर किस्म का बंदा है ना जी निज़ाम भाई, हर किस्म का। इधर इतने कोई असी इल्मे गैब तो नहीं जानते, या कोई अल्लाह दे वली तो नहीं है कि जेडे सीनिया के उत्ते जिन्हां दी नज़र है, या साहब कशफ तो नहीं असी है ना ये असल दे विच। लेकिन है कि करतूतां इन्हां दियां दस दिंदियां ने। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਾਮ ਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਰਤੂਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, पक्के सच्चे सुच्चे हरामी। ते गुजारिश है कि अच्छा चलो जी अगले कॉलर नूं ले लईए जी, वारी वारी जाओ भाई। ये मोहतरमा कोई आई है, हमारी बहन, पहले बात कर लें जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हमारे होस्ट हैं और निज़ाम आलम और सफदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब, एक तो हमारा इल्म बहुत कम है, क्योंकि हम आप लोगों से रहनुमाई लेते हैं। पहली बात तो ये, हमें रहनुमाई चाहिए। मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब, जो पूरे टिकटॉक पे एक मसला बना हुआ है, शोर मचा हुआ है कि हम किसी ब्रॉड पे जाके बैठते हैं, अगर कोई सवाल करें तो कोई कह देता है कि कोई ये बरेलवी है, कोई कहता है ये वहाबी है, कोई कहता है ये मुझे एक चीज का जवाब नहीं मिल रहा है कि कुरान में कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया है कि तफरकों में ना पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तफरकों में ना पड़ो। तो ये जो आगे हम लोगों ने फिरका परस्ती स्टार्ट की हुई है कि फलां फिरके का काफिर है, हम सच्चे हैं, या 72 फिरका जन्नत में जाएगा, 73वां हम है, तो क्या इस चीज के ऊपर आप थोड़ी सी प्लीज रोशनी डालें? जी बाजी माशाल्लाह, बड़ी मेरी भैन ने बड़ी सोहनी गल की, बड़ी सोहनी गल की है। अच्छा बात ये है कि इसके ऊपर मेरी भैन मेरा ना मुफस्सल लेक्चर मौजूद ने मेरे यूट्यूब। पंजाबी समझ आती है? जी आती है, आप बात करें मुझे समझ आती है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, वो थोड़ा सा मुझे ईजी हो जाता है। चलो मैं उर्दू में कर ले, कोई बात। अच्छा गुजारिश ये है कि मेरे ना मुफस्सल लेक्चर इसके ऊपर मौजूद है, और इसके ऊपर डिबेट्स हुई हैं मेरी कादियानियों के साथ, क्योंकि ये अमूमी ये मसला कादियानी उजागर करते हैं, फिरकों वाला तो ये वो चूँकि वो कहते हैं ना कि वो हदीस के अंदर जो 73 फिरके कहा गया, उसमें एक फिरके को कहा गया जन्नती और 72 को कहा गया जहन्नमी, तो वो इस वजह से इस हदीस को बड़ा पेश करते हैं, और वो कहते हैं वो 73वां असल में जमात अहमदिया है, यानी कादियानी लोग हैं, तो 72 तुम लोग हो तो तुम लोग जन्नम में जाओगे। तो इस वजह से इन लोगों के साथ फिर डिबेट करनी पड़ती है।
جی جی اچھا مفتی بات یہ ہے صاحب یہیں پہ سوری کہ ہم لوگ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں جی میں جو ہوں وہ اہل سنت والجماعت سے ہوں، میرے ساتھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث سے ہوں، تو کیا یہ ہم منکر اللہ نہیں ہو جاتے اللہ کی باجی بات میں سے؟ تفصیلی جی جی جواب دینے لگا ہوں، آپ تھوڑی دیر بس نا مجھے سنیں جی تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. میں جی تو بھائی، جو باجیاں ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی سروں کا تاج ہوتی ہیں، وہ عمر میں چھوٹی ہوں جزاک یا اللہ، بڑی ہوں. تو جزاک اللہ بھائی. اچھا گزارا یہ ہے کہ باجی یہ والے یہ فرقے نہیں ہیں. مختصر جواب یہ جن کو آپ نے فرقہ بنایا ہے یا آپ جن سے سنا ہے ان لوگوں نے جس کو فرقہ بنا وہ فرقے نہیں ہیں باجی، اے فرقے نہیں ہیں. اے سنی شیعہ وابی دیوبندی چکڑالوی چشتی سوروردی ہاں قادری جی نقشبندی ماشاء اللہ یہ آپ کو فرقے سارے آتے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں باجی، یہ فرقے نہیں، یہ نام ہے. جیسے آپ کا نام ہے ایک مانو، جی ٹھیک ہے، ایک لڑکی کا نام ہے عائشہ، ایک لڑکی کا نام فاطمہ، ادھر مردوں کے اندر صفدر، نظام عالم، کاشف، مبشر شاہ. یہ نام ہے نا ایک بندے کی شناخت کے لیے، شناخت. تو یہ شناخت کے لیے مسلمانوں کے اندر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مدرسے کا نام رکھا ہوا ہے، اپنے اپنے مکتب فکر کا نام رکھا ہوا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنی اپنی تنظیم کا نام رکھا ہوا ہے، یا اپنے سلسلے کا ایک نام رکھا ہوا ہے. یہ ایک شناخت کے طور پہ، یہ فرقہ نہیں ہے. جی فرقہ کیا ہے؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ستفترق امتی، ان قریب میری امت امتی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ حدیث ہے. جی بالکل. گزارش یہ ہے کہ ادھر سے اللہ نے فرمایا کہ فرقے نہ ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت نے ہو جانا ہے فرقے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نہ پڑھو اس فرقے میں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی میں سب عرض کرتا ہوں، آپ کے سارے سوالوں کے جواب ابھی آ جائیں گے. جی آپ تھوڑی دیر مجھے سن لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے حل ابھی مل جی جائیں بھائی. گے. جی بھائی. وہ جو امت ہے نا، وہ اصل امت سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت جو ہے وہ دعوت ہے. دو طرح کی امت ہے میرے حضور کی، دو امتیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. امت اجابت آپ لوگ ہیں، یہ سنی شیعہ وابی دیوبندی یہ ساری امت ہے. لیکن یہ کون سی امت ہے؟ یہ امت اجابت والے. اجابت قبولیت کو کہتے ہیں، قبول. جیسے یہاں ایک ہمارے قریبی مسجد اجابہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، تو قبولیت سے اس کو مسجد اجابہ اس کا نام رکھا گیا. تو آج بھی اگر اس مسجد میں کوئی جا کے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ حضور کی دعاؤں کے صدقے سے. اچھا، تو اجابہ قبولیت کو کہتے ہیں. تو امت اجابہ سے مراد ایسی امت جنہوں نے حضور کو، اللہ کے قرآن کو قبول کر لیا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ امت میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں امت اجابہ. اور وہ لوگ کہ جن کو قیامت تک کے لیے دعوت دی جاتی رہے گی کہ آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں امت دعوت. یعنی دعوت دی جاتی رہے گی، دعوت دی جاتی رہے گی. میری بھن نو دو امتاں سمجھ آئیاں نے؟ نام لے آ جائے ذرا. امت دعوت جی اور امت دوسری، سوری دوبارہ بول. اجابت. جی جی اجابت. میں چونکہ ٹیچر ہاں تے میں سبکن تانوں چیزاں پڑھاواں گا، یاد کرانیاں نے میں تانوں کہ صرف میری بھن نو سمجھ آ گئیاں تے ساری قوم نو سمجھ آ جانگی انشاءاللہ. سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، ساڈیاں ماواں نو سمجھ آ گئی نا، انہاں دیاں اولاداں نو خود ہی سمجھ آ جائے گی. ہاں ٹھیک. اچھا جو جی دو امتاں ہو گئیاں، ایک امت دعوت ہو گئی، ایک امت اجابت ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو میرے آقا حضور نے فرمایا تھا کہ ان قریب تفترق امتی، ان قریب میری امت 73، میری امت، وہ امت کون سی ہے؟ اب یہ سوال ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے.
ادھر سے امت حضور نے فرمایا ہے، ادھر سے دو امت کی دو قسمیں ہیں. اب امت اجابت مراد ہوگی کہ امت دعوت مراد ہوگی. اب رولا یہ پڑ گیا کہ جو تھے نا قادیانی ٹائپ لوگ، فتنہ پرور لوگ، انہوں نے اس امت سے مراد امت اجابت لے لی. انہوں نے کہا ساڈی دال گلدی ہے پئی اتنے تے ساڈا کوئی بچ نکلن دا نا طریقہ ایک نکلدا ہے پیا، اسی نا اتوں مراد لینے امت اجابت. تے اسی انہاں سنی شیعہ بھابی دیوبندی قادری سہروردی چشتی تے ادھر تے ادھر تے سارے نو پھڑ کے فرقے بنانے ہاں تے 72 فرقے تے ہو گئے تے جماعت احمدیہ ایک فرقہ ہو گیا تے چل اسی کہاں گے کہ ہن 73ویں اسی ہاں تے 72 تسی ہو. ہن سمجھے ہو؟ جی ہن سمجھے ہو؟ جی یہ ڈرامہ رچایا تھا قادیانیوں کا، جس کے اندر گرفتار ہو گئے کچھ ہمارے مسلم ذہن بھی گرفتار ہو گئے. صحیح ہے سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جی بڑی ایک سازش کے ذریعے آپ لوگوں کو وہ رخ موڑا گیا. ان کو پہلے فرقہ بنایا گیا، فرقہ بنانے کے بعد آپ لوگوں کو الجھایا گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھا کہ یہ جو پورا اسلام ہے نا، اسلام یہ ہے ایک فرقہ، عیسائیت ایک فرقہ ہے، یہودیت ایک فرقہ ہے، قادیانیت ایک فرقہ ہے، مرزا جونیئر جیلمی کا ایک فرقہ ہے، مرزیت، بدھزم ایک فرقہ ہے، الہادیت ایک فرقہ ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ 73 بنتے باجی. ہوں کوئی سمجھ آئی جی؟ انہاں 73 دے وچوں ایک فرقہ جڑا اسلام اے وے جنتی بقایا سارے نے جنمی. ہوں کوئی سمجھ آئی جی باجی؟ بالکل مفتی صاحب، مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، جیسے یہودیت ہے، یہود انصار، یہ مذہب نہیں ہے، یہ فرقے ہیں. نہیں، یہ وہ مذہب تو ہے، مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. دین جن کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے کے نبی نے فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. ٹھیک ہے. تو دین یہ جو بڑے بڑے ہیں نا ادیان، ٹھیک ہے، یہ ادیان ہے. عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھا ہیں، زرتشتی ہیں، آریہ ہیں، ملحدین ہیں، قادیانیہ ہیں. تو یہ بڑے بڑے دین ہیں. ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، مسلمانوں کے لیے ہمارا دین، اور لیکن ان مفتی لوگوں کو ان کا صاحب دین مبارک. کیونکہ جی ہم لوگ ایک نیو جنریشن ہے نا، جی ہم لوگ جیسے سروائیو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے ہمارے آگے، ہم بہت سے مختلف طرح کے مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو ہم سنتے ہیں. مطلب کہ جیسے آج فرسٹ ٹائم میں صفدر بھائی کو دیکھ کے آپ کی براڈ پہ آئی ہوں، آپ سے مجھے بات کرنے کا شرف ہوا. تو ایسے بہت سے مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں جو کچھ اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں. جیسے ہم ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے نام کے آگے بریلوی لکھا ہوا تھا. تو میں جب ان کی براڈ پہ گئی ہوں تو انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ یہ جو لڑکی، کیونکہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے امام شافی، تو میں نے کہا اگر مائنڈ مت کیجیے گا مفتی صاحب، مجھے قرآن میں سے حوالہ دیں، کیونکہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ امام شافی تو میں امام زین العابدین کہہ دوں گی، یا میں کوئی اور نام میں کہوں گی کہ بہت سے امام ہیں، جن امام حسین میں کہوں گی انہوں نے، تو ہم لوگ اس ٹائم بہت کم ہمارے مائنڈ ہیں، ہمیں دین میں پختگی چاہیے، تو وہ آپ لوگ دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں سے مجھے بتائیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے نیچے اتار دیا ہے کہ یار یہ جو ہے یہ مرزائی ہے. حالانکہ سوچیں کہ میں نے یہ بات کوئی ان سے غلط نہیں کی تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے فرقے کی نہیں ہے. تو اس سے میں ہرٹ ہوئی ہوں. کیا ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ کوئی اگر آپ سے، جیسے میں نے آج آ کے آپ سے سوال کیا ہے، تو بہت سی چیزیں جو مجھے پتا چلی ہیں، اور اس چیز کو کہ مجھے مفتی صاحب سے کچھ سیکھنا ہے، میں سیکھ رہی ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ سوال کیا یہ غلط، کس کو نیچے اتارو، یہ مرزائی ہے، تو 20 لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی یہ چیز سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے اس بچی کے، اس لڑکی کے مائنڈ میں کوئی غلط بات ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ صرف ہماری یہاں پہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ بہت سے جو نام کے آگے یہ ساری چیزیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کا نام احمد ہے، وہ احمد بریلوی لکھ رہا ہے کچھ، تو یہ چیز جو ہے اس کو میں غلط سمجھ رہی ہوں. میں کہتی ہوں جو دین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے، جو میرا قرآن کہتا ہے، ہمیں صرف وہاں تک بتایا جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، جی اصل میں باجی یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک یکتا ہے نا، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، هو اللہ احد. تو اس کی جو مخلوقات ہیں، اس نے اپنی مخلوقات کے اندر بھی نا یہ اپنا
وصف رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کے اندر یکتائی ہے، یگانگی ہے، جی کوئی چیز بھی کسی سے نہیں ملتی ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ جو ہے نا، تھم نیل، یہ کیا ہوتے ہیں تھم کے وہ جو ہوتے کورس جو ہیں، جی بالکل ہے، پرنٹس جو ہوتے ہیں، جی جی تو یہی بس نہیں کسی سے ملتے، نہیں، یہاں بالوں کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے نیچے تک آپ کی ہر چیز کسی دوسرے سے نہیں ملتی، کوئی چیز بھی، کوئی چیز، حتیٰ کہ فزیکلی یہ جو جسم ہے، جسم کی ایک ایک بال تک کسی کا کسی سے نہیں ملتا، تو یہ سوچ فکر بھی نہیں کسی سے ملتی، ایسا ہی ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ جی عقل، سوچ، فکر، خرد، کسی کا جذبات ہیں، یہ جس کو لفظ بولتے محبت، پیار، نہیں ملتا، یہ بھی نہیں ملتا۔ ایسا ہی ہے، مطلب الغرض جو بھی چیز ہے نا وہ کسی کی کسی سے نہیں ملتی۔ اگر کوئی چیز کسی کی کسی سے ملتی ہے نا تو وہ انسان کی تخلیق ہے۔ بالکل، وہ بے شک، دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہ ایک موبائل تیار ہوا ہے، ایک سانچہ بنا، اس سانچے کے تحت اس نے 1,00,000 بنا دیے، وعلیکم السلام، ایک طرح کی، ہے نا؟ جی تو بالکل، جو چیز کسی کی کسی سے ملتی ہے وہ سمجھ لیں انسان کی تخلیق ہے، جو چیز کسی کی کسی سے نہیں ملتی تو وہ ہے اللہ کی تخلیق۔ بے شک، اب یہ تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ جو اعتقادات ہے نا یہ بھی کسی سے نہیں ملتے، یہ جذبات نہیں ملتے۔ جیسے آپ کا ایک جذبہ ہے کہ دیکھو جی یہ اپنے ناموں کے ساتھ یہ کیوں لکھتے ہیں، مائک ذرا میوٹ رکھیے، دیکھو جی یہ اپنے ناموں کے ساتھ، وہ شور آ رہا ہے۔ جیسے آپ کا ایک ہے فکر ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ اس نے یہ کیوں لکھا، پھر جیسے انمیوٹ آپ ہو کا ایک گیا۔ ہے فکر ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ اس نے یہ مجھے کیوں لکھا، واپس لیں، پھر میری جیسے آواز ڈبل ہے، آپ مجھے کا واپس لیں ہے پلیز۔ فکر ہے کہ اوہو، چلی گئی ہیں سسٹر۔ اچھا میں چلو بہرحال جواب دے دیتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جی اپنے ناموں کے ساتھ بریلوی کیوں لکھتے ہیں، یا یہ لکھنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی، ہر ایک کی اپنی ہے نا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کرتا ہے کرنے تو یار، میں کوئی دین کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں۔ ہر بندہ یہ سوچے یا کرن دے سانوں کی ہے بس۔ ہاں زیادہ سے زیادہ تم یہ کر سکتے ہو کہ جتنی تمہاری طاقت یا بساط ہے، جس کو تم برا سمجھ رہے ہو اس کی آواز اٹھا دو بس، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی مان جائے تو ٹھیک، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ضروری تو نہیں کہ جو تم نے سوچ لیا وہ بالکل درست ہے، بھئی وہ اس میں بھی تو خطا ہو سکتی ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہو، دوسرے بندے رائٹ پہ ہوں۔ ہاں اگر بالفرض مان لیتے ہیں کہ تم رائٹ پہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ منوانا اور اگلے پہ تھونپنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی نہیں تم میری بات کیوں نہیں مان رہے یار، تیری ایسی نہیں تیسی، تو پھر کام خراب ہوتا۔ ہم اپنی بات رکھیں گے بس، ٹھیک ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ جی نظام عالم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کریں جی۔ صاحب وہ بہن نے سوال کر رہے تھے نا، آواز یہ صحیح نہیں جی بریل آ رہی۔ اب آئی آواز جی مفتی مائک شاہ صاحب؟ چینج کر کے نا کال کر کے کرو جی۔ ٹھیک، یہ بہن بول رہی تھی نا یہ بریلوی کیوں لکھتے ہیں یا سنی کیوں لکھتے ہیں، تو بہن یہ نسبت کہہ لیں آپ اپنی، جیسے انجینئر نے انجینئر ہی لکھا ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر نے ڈاکٹر ہی لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے ان سے کبھی جا کے پوچھا ہے کہ کیوں آپ یہ لکھتے ہیں؟ تو میری بہن اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس میں بھی دین میں بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ کسی نے بریلوی لکھ لیا، چشتی لکھ لیا، قادری لکھ لیا، نقش بندی لکھ لیا، تو یہ ٹھیک تو ہو گیا، مین ٹھیک ہو نظام بھائی، بات پیغام پہنچ گیا۔ اچھا یہ وہ فرما رہی تھی کہ فلاں بوراڈ پہ گئیں تو ان کے ساتھ مس بہیو کیا، تو میری بہن ہم تو نہیں کسی کے کوئی ذمہ دار تو نہیں ہے، ہم تو اپنی براڈ کے ہی ذمہ دار ہیں۔ وہ کون تھے، کیا حالات و واقعات تھے، کیا ہوا مجھے تو نہیں پتا، تو بہرحال یہ ہوتا ہی رہتا ہے یہ لڑائی جھگڑے۔ تو پھر وہ ابھی مسجد اجابہ کا ذکر ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے مسجد اجابہ کے اندر حضور علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھیں، ان میں 2 تو قبول ہو گئیں۔ جبرائیل جب آئے تھے اور آ کے کہا کہ حضور جی 2 دعائیں اللہ نے آپ کی قبول کر لی ہیں اور ایک کو محفوظ کر لی ہے۔
اور جو محفوظ کی تھی وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت آپس نہ لڑے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بھائی یہ کچھ مشیت ہے، کچھ ہونا ہی ہونا ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے، کالر کافی آ گئے ہیں یار، مجھے سب کو کال پہ لینا ہے باری باری. آ جائیں، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیجیے گا تو زیادہ. جی یہ آئی ڈی ایک پٹواریوں والی آئی ہے. آ جائیں بھائی، کون ہے آپ؟ چلے گئے. اتنی دیر ٹیپ کریں سارے اور شیئر ڈبل بھی ٹیپ کر کرو یار، تے شیئر بھی کرو یار، ڈبل ٹیپ کرو بار یار. بار کہنا پڑتا ہے. یار کی مسئلہ ہے، پٹواری والی آئی ڈی نہیں آئی. ڈبل ٹیپ. جٹ صاحب آئے، کی چکر ہے یار؟ منٹ سرانا میں ہیلو چھوٹے ایک سیکنڈ صرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جٹ صاحب، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ جناب. سر ایک چھوٹی سی معلومات چاہیے. جی میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو میں نے سنا تھا یا جو مجھے بتایا گیا تھا یہ سچی ہے یا غلط ہے کہ آپ رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہماری امت میں سے کوئی اس طرح کے بندے ہوں گے جو صحابہ کرام کے گستاخ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں. تو بولا گیا تھا کہ ان کے بارے میں ہماری کیا یعنی کہ معاملات کیا ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام ہے. کیا یہ بات سچی ہے یا غلط ہے؟ میں اوپر بیٹھ کے آپ لوگوں کو میرے علم میں نہیں. یعنی کہ آپ کے علم میں نہیں، یعنی کہ فیک ہے، غلط ہے؟ نہیں ایسے نہیں کہہ سکتے بھائی. جس نے آپ کو بیان کی یا جہاں سے آپ نے سنی، حوالہ تو اسی کے ذمہ ہے نا. مجھے نہیں پتا، میں اپنے علم آپ کے. کی کیا یعنی کہ اس کے بارے میں رائے ہے کہ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، معاشہ کو؟ میری رائے تو بس قادیانیوں کے متعلق یا مرزائیوں کے متعلق پوچھیے، میں تو اس موضوع پہ ہی بات کرتا ہوں. اور میری اپنی اگر رائے پوچھتے ہیں تو جی میں تو ان کو خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کہ جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار یا مطلب امہات المومنین یا یہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی بات کرے، میں اس کو خنزیر سے بھی زیادہ بدتر سمجھتا ہوں. یہ میری میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو بھی اس کا جرمانہ ہے یہ مجھے ہی ہے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا. تو جو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار امہات المومنین کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی ان کی شان میں نازیبا حرکت کرے تو میں اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اس کو خنزیر کے اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. بالکل میرا بھی یہی حساب ہے جناب، اور میں نے بس اسی چیز کا پوچھنا تھا. جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو تندرستی دے. بڑی مہربانی. نئے کالر کو لیتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کے آمد کا جناب. اچھا اصغر صاحب کیا نام ہے جی؟ السلام علیکم جی مفتی صاحب. السلام علیکم جی. نہایت ادب و احترام دے نال کی حال چال جی؟ راتی جی جناب میں تہانوں بیٹھیا ویکھیا سی نادر دی لائف تے لیکن اس وقت جیڑا سی نا نظام جیڑا سی نا آج صبح دی تے اس ٹائم میں تم دیکھ رہا سیگا تسی قادیانیاں دی لائف تے بیٹھے سیگے، گل کچھ ہو رہی سی، جواب کچھ دتا جا رہا سی. تے میں نا اتنے تھلے انہوں کہا میں کہ قائد اعظم کتنے تے کانا سور کتنے؟ تسی کانے سور دی گل کرو، تہاڈا حوالہ نہیں انہوں نے لیا جی. وجہ کی سی وہ دسو جی. وہ جو وجہ آیا سی کہ وہ چلو چنگی گل ہے تساں وہ مسئلہ چھیڑ چھڑیا. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ دیکھو جی مرزا قادیانی نے اپنے معجزات کو نشان کہا ہے جی، میرے معجزات نشان ہیں. اس نے پھر جناب اپنے معجزات کی پوری لسٹ دی ہے، معجزہ نمبر 1، معجزہ نمبر 2، ٹھیک ہے جی. جی وہ جب پہنچتا ہے نا معجزہ نمبر 85 کے اوپر 85. جی اچھا جی. اب جب میں نے یہ بات کی نا کہ نشان نمبر 85 انہوں نے جناب وہ سارے آپ نے دیکھا تھا 6-7 بندے ٹوٹ پڑے میرے اوپر نا. جی ادھر ہی تو گل بھی نہیں کرن دے، تسی کہندے گل کرن دیو. نہیں کرنے میں نہیں، انہوں نے قیامت تک ٹائم قیامت تک ہے وہ کرنے میں نہیں دے. میں نے کہا مجھے یہ نشان 85 اس کا معجزہ یہ ذرا بتا دو یہ کیا ہے. سمپل کا سوال ہے بھائی، معجزہ بھی تمہارے ہی منہ بولے نبی کا ہے نا، میرا تو نہیں ہے. میں تو اس کو ٹھوٹ بھی نہیں سمجھتا. تو بھائی تم بتاؤ، تمہیں تو فخر سے بیان کرنا چاہیے یہ ہمارے
मिर्जा जी का मोइज़ है जी, निशान है, हैं? जी तो जी तुम्हें तो फख्र महसूस करना चाहिए ना भाई, हमारे मेरे आका हजूर अलैहिस्सलाम के मोइज़ात के ऊपर बात सल्लल्लाहु करो। अलैहि वसल्लम। आओ जी जी आओ हमारे हजूर की ज़ात के ऊपर बात करो। मुफ्ती मुबशर बात करेगा, सुभान घंटों अल्लाह बात करेगा, कदी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏਗਾ। ਆਓ ਨਾ सुभान ਮੇਰੇ अल्लाह ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਸਾਫ ਖਸਾਇਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਬਾਦਤ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਨੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੋਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ? ਉਹ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਏ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਚਵਲ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ ਦਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਾਦਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਠੋਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੀਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। कहते हैं ये देखिए, अब ये देखिए, ये एक एचईएस्ट है, वो कमेंट कर रहा है जी, मुफ्ती साहब तुसी अपने बाबों की गुस्ताखियां निकालो, पहले ਤੁਹਾਡੀ मंजी अच्छी तरह ठोकी है इंजीनियर मोहम्मद साहब ने। अब ये देखिए, अब ये इस तरह के कमेंट होते हैं, इस तरह के नहीं, ये तो कोई गल नहीं ना। एक मिनट सुनिए, इस तरह के कमेंट आप क्या इस बंदे को क्या समझ रहे हैं? सगर, क्या नाम, क्या सगर? सागर भाई, आप क्या समझ रहे हैं? ये कौन है बंदा? मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है? ये कादियानी काफिर है जी। हाँ, नहीं, आप फैसला नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते, ना ही कादियानी कह सकते, ना ही मुसलमान कह सकते, ना ही सुन्नी शिया वाबी कह सकते, ना ही इसको कुड़ी कह सकते, ना ही मुंडा कह सकते हैं। ठीक है जी, जिवें तुसीं कह दित्ता जी, मैं सच्ची कह रहा, मैं मजाक नहीं। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਪਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਜਾਲ ਚੂੰਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? और बस हो रहे हैं ना, एक मिनट ठहरे जी। है ना, हदीस पाक के मुस्लिम शरीफ मुकदमा के अंदर ये हदीस नंबर 18 है कि काला इन्ना फिल बहरी शयातीना मसजूना, फरमाया कि समुंदर के अंदर अल्लाह पाक ने शैतानों को बांध दिया है। यानी हज़रत सुलेमान की तरफ जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुंदर की तहों के अंदर शयातीन को बांध दिया हुआ है। फरमाया कि अन करीब वक्त आ रहा है कि वो निकलेंगे, और जब निकलेंगे ना तो लोगों को आके कुरान सुनाएंगे।
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث ہے تقرأ علی الناس قرآناً، وہ پڑھ کے لوگوں قرآن پڑھ کے سنان گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث بھی چلو ساتھ پیش کر جاؤں، یہ حدیث نمبر 17 ہے، یعنی یہ جو بھی حدیث نا یہ سے پیچھے والی حدیث، یہ مقدمے کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں، یعنی انسان آپس میں بکھر جاتے ہیں، عقائد الگ الگ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ حدیث یہ جو مرزا جونیئر ہے، مرزا سینئر، یہ شیطان مجسم ہے، شیطان مجسم ہے بابا جی، شیطان مجسم ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے وہ حدیث سنائی ہے، مفتی صاحب ایسا مطلب پھر بہت، مفتی صاحب ایسا مطلب کہ دین بہت مشکل ہو گیا۔ نہیں مشکل نہیں ہو گیا نا، مشکل نہیں ہوا، نہیں فرمایا تھا کہ کون ما صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، بس علماء کے ساتھ رہیں، بس اللہ اللہ غیر اللہ۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو خارجی ہیں، جنہوں نے خروج اختیار کیا ہے، جو الگ ہو گئے ہیں، جنہوں نے الگ اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر واقعی مشکل ہو گیا دین۔ اور اگر جماعت کے ساتھ رہیں گے، آپ علماء کے ساتھ رہیں گے، مل کے رہیں گے، اور خود کوئی عالم فاضل بننے کی جب کوشش کریں گے نا جی، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں ہی ہوں، تو پھر کام خراب ہو۔ ہاں جماعت کے ساتھ رہیں، مل کے رہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا، ہمارے علماء کرام ہیں، وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ مسئلہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ مسئلہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ بات فرمائی ہے، ہمارے امام اعظم نے یہ بات فرمائی ہے۔ علماء کرام خود اپنے آپ کو بیچ میں شمار ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ، ہمارے بزرگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ تو جب کوئی بندہ خود بن کے بیٹھ جائے گا نا، جیسے ادھر مفتی مبشری اپنی دکان لگ ہی کھول کے بہ جائے، وہ اپنے بڑیاں کچھ سمجھے ہی نہ، وہ کہے جی بابیاں دا خدا ہی کوئی اور ہے، میں انہوں نے منتا ہی نہیں ہے، وہ تو صحیح نہیں سن، میں دین تو میں سکھانا نا، مینوں پتہ ہے، اب پھر کام خراب ہو جائے، پھر دین واقعی مشکل ہو جائے گا۔ جی ایسے بنیاد تے سر میں گل کیا مفتی صاحب حضرت صاحب میں ایسے بنیاد تے یہ گل کی ہے کہ دین تے پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہیں آسان ہے نا، نہیں دین تے آسان ہے۔ ایک میں یہ بھی حدیث سنی ہے کہ روز قیامت یعنی کہ دین نو اپنانا اس طریقے نال ہو جائے گا جس طرح تسی اگ نو ہاتھ دے وچ پکڑ لینا۔ کیا کی خیال ہے یہ حدیث سچ ہے جی؟ میرے علم میں پہلی بار سنیا تھوڑے کو۔ میں اتنے بہت سارے اتنے جڑے ہے نا سعودیہ دے وچ میں مکہ شریف ہونا جی، تے اتنے حرم پاک میری ڈیوٹی ہے، تے بقایا جڑی ہے اتنے ایک میں سعودی دے کولوں بھی یہ جڑی سی نا یہ گل میں سنی سیگی، انہیں کہا سیگا میں اپنے علم دا وہ دس رہا نا، جی ٹھیک ہے جی، میرا علم گھٹ ہے، میں کوئی اتنا کوئی علم ہے میرا، قدرے تھوڑا جہا علم، ہوں ساری حدیثاں مینوں کتنے آندیاں نے بھائی، مینوں تو بس قدرے تھوڑا بہت علم ہے نا جی، میں انجینئر تو نہیں ہے، نہ ہی میں ڈاکٹر ہوں، نہ ہی پروفیسر ہوں، بھائی وہ انجینئر صاحب میں ہوتا سب کچھ، مینوں کچھ نہیں، میں اتنا کوئی جی بہت شکریہ جی، کالر بیٹھے ہیں کافی سارے، کالر بڑے ہیں، استاد محترم بات کر رہے ہو تو مائک میوٹ رکھا کریں۔ ساگر بھائی جزاک اللہ۔ اچھا اگلا بندے کو لے لیتے ہیں، یارو انے کالر ہو تو بیڑا ہی تر جائے بھائی، آ جاؤ جی آ جاؤ۔ جی مقصود صاحب السلام علیکم، بات السلام علیکم سر۔ ہیلو وعلیکم السلام جی جی جناب۔ یہ سر چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ مفتی صاحب دین ہم تک پہنچا ہے یہ اللہ کے ولیوں کے ذریعے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی جو ہے نا، یہ مانو بہن آئی تھی نا پہلے،
تو یہ اچھی ہے، ویسے میں ان کو سنتا رہتا ہوں، برحال یہ جو ہے نا تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی فیور میں. مرزا صاحب کے سارے لگے تھے آگے ایک دن تو سن رہا تھا. باقی علم کی کمی ہے، باقی باتیں اچھی کرتی ہے، سارا کچھ تھا. اور یہ جو ہے نا بابوں کی بات ہو رہی تھی کہ نہیں دین جو ہے نا ہمیں جو ہے نا حدیث اور قرآن سے ملا ہے، باقی بابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پہ تھوڑی وضاحت کریں نا سر. اچھا یہ پہلی تو بات یہ کر دوں کہ کسی کی عدم موجودگی کے اندر ذکر کرنا نا وہ غیبت کہلاتی ہے، چغلی جی جی، کہلاتی ہے، بڑا سخت گناہ ہے. اور کہا گیا ہے کہ کسی میں مومن بہت ان کو ٹرائی کر رہا تھا کال پہ، جو ہے نا نہیں لیا مجھے انہوں نے نا. سنیں تو صحیح نا. پھر اس کا جی طریقہ جی کار ہے میرے بھائی، مقصود نام ہے آپ کا. ہاں، تو وہ پھر طریقہ کار یہ یہ تھا کہ معذرت ہے کیونکہ وہ آگے میں تب سے ٹرائی کر رہا تھا، وہ کال پہ تھی تو میں کہا آج ادھر میں عرض بات کر کر رہا ہوں لیتے. نا جی، میں عرض کر رہا جی ہوں نا جی جی بابا جی، عرض کر رہا ہوں. اس کا پھر جی یہ جی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، پھر وہ ایسے بات کرتے ہیں، نام نہیں لیتے. جی جی، اور یہ کہ یار کچھ لوگوں کا چلو یہ معذرت ہے، صحیح ہے. اچھا یہ ہے کہ بس یہ یا دین واقعی یار ہمارے بزرگوں کی طرح سے پہنچا ہے نا یار. ہم تو جی جی اب پیدا ہوئے اس خجل خواری کے دور کے اندر یار، اتنے غلاظت والے دور کے اندر، اتنے بدکاری والے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں یار. یہ ہماری قسمت ہے. وہ پاک صاف دور تھے. قسم والی گل جے واللہ تو میں صحیح دسنا پیا کہ ایسے ایسے بزرگ نے، میرے شیخ نے، وہ اے ویڈیو تے انہاں چیزاں نو حرام کہندے جے. وہ آندے نے نہیں اے چیزاں حرام نے، اے تصویر جی بنوانی، ویڈیو تے آنا حرام ہے. اور پھر اے آپس دے وچ اے جڑیاں اے گفتگو کرنے ہیں اور دین اسی سکھانے ہیں، وہ انہوں بھی انہاں برا کہندے نے. آندے نہیں، اصل وچ زانوے تلمیذ طے کیتا جائے کہ ایک او خانقاہ دے وچ جویں ایک شیخ ہوندے سن، ایک استاد ہوندے سن، وہ پھر شاگرد آندے سن، زانوے تلمیذ طے کردے سن، وہ استاد دی نظر دے وچ رہندے سن. وہ جڑا طریقہ ساڈے حضور دی سنت ہے نا، اس جی سنت نو قائم رکھیا جائے جڑا صوفہ دے چبوترے چ حضور جنج او بنیاد رکھی سی، تے او والا طریقہ. ہن اینوں جڑے نو حرام کہندے نے. ایسے ایسے ساڈے بزرگ نے، موجود نے، ہجے موجود نے. میں خود میرے شیخ نے تے جی جی انہاں دا اے نظریہ ہے. تے بھائی بات ہے وے کہ اسی تے بڑے عجیب و غریب قسم دے دور چ آ گئے ہیں یار واللہ. ایسے بالکل سر. عجیب جے دور چ آ گئے ہیں کہ میں تمہیں کی دساں، سچی میں تمہیں گل دس رہا جے. بڑا پڑھیا یار، قرآن پڑھیا، حدیثاں پڑھیاں. میں شیخ الحدیث ہاں یار. میں حدیث پڑھائیاں نے. میں جڑا وے دورہ حدیث دی کلاس فارغ کرائی ہے. میرے شاگرد جڑے نے مفتی بن چکے نے یار. اسی اتنا پڑھیا، اتنا پڑھایا بھی. وہ گلاں نہیں سن واللہ سنیاں جڑیاں اج انہاں کول سننے آ پیسی، کسی انجینئر کولوں تے ڈاکٹر کولوں تے پروفیسر کولوں. یار سر پھڑ کے بہ گیا او یار واللہ میں کدی نہیں سا سنیا. واللہ میں تمہیں صحیح کہنا پیا، میں بڑا پرانا یار سوشل میڈیا تے ٹکیا ہاں تے تحقیق تے ریسرچ ہی میرا کام ہے. وہ یار ایسیاں گلاں میں یہ کول سننا پیا، میں خود حیران رہ جانا. وہ میں کہ کتوں کٹ لیندی سو یار. حدیث حضور جی دی پھر سچی ثابت ہو گئی نا کہ تم ایسی حدیثیں سنو گے. دجال ہوں گے کذاب. دجال تے کذاب دا لفظ ہے حدیث. وہ دجال اور کذاب ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ ہی تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی ہوں گی. بالکل اسی طرح. بھائی گل سنو ادھر ویکھو نا یار. ہر حدیث بابا جی قوم نو نہیں دسی جاندی. ہر حدیث تے نہیں قوم نو دسی جاندی یار. قوم دا ہاضمہ چھوٹا جہا ہاضمہ ہے. اتنے علماء نو نہیں سمجھ آتی پی تے پھر قوم یار بیچارے کھوتا ریڑھی چلان والی قوم، انہاں دی جانے بلا دین کی ہے یا حدیث کی ہے. اے تے وہی تے باندر دے ہاتھ جدوں ماچس پھڑا دیو گے انہیں تے پورا جنگل ساڑ دینا. اے وہ ہے باندر دے ہاتھ آ گئی ماچس. او بھائی حدیثاں دی گل کردے ہو، حدیثاں ہے جے پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرن والیاں بھی. کیا ہن سارے کھڑے ہو کے حدیث سنا کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیں گے؟ بالکل مسیطے تھکن بخاری میں والیاں بھی اندر حدیث ہے. ہے.
ਮਸੀਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬਾ ਥੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਥੁੱਕਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਥੁੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋ ਜੀ ਹਦੀਸ ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ। हाँ फजीलत वाली हदीस सुनानी चाहिए ना, फजीलत जैसे ਖੋਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਤੇ ਮੁਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ? ਦੀਨ ਹੈ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਮੁਆਜ਼ ਬਿਨ ਜਬਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਕਤ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਫਕਤ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਜਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਅਵਾਮ ਲਏਗੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਫਤੀ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ। बिल्कुल इसी तरह इमाम आजम का अगर मुकल्लिद होएगा तो इमाम आजम की बात करेगा, अगर इमाम शाफी का मुकल्लिद है तो इमाम शाफी की गल करेगा, बस इमाम हंबल दा या इमाम मालिक दा तो उन्हां दी गल करेगा। अगे वो आखिर ते लिख दिंदा है वल्लाहु व रसूलुहु आलम, ते अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बेहतर जानदा जे मैनू नहीं जे पता। ये सारे ऐसे पैदा हो गए ने जेड़े तकलीद नु मंदे ने, वो कहंदे ने बस सिर्फ हदीस तो कुरान है, तकलीद इमाम दी आई ना मनणगे ते फिर भी ते जानगे ना कमू। हाँ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ जी जी, ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਗਰੋਹ। ਖਰੂਜ ਖਾਰਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੂਜ ਕੀਤਾ, ਅਲੈਹਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। हाँ इसी तरह ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਦੀਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਸੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। बिल्कुल इसी ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੰਝ ਦੇ ਲੋਕ, हाँ वो ਕਾਦੀਆਨੀ बुखारी ਟਾਈਪ, मुस्लिम की हदीस है बिल्कुल सारे। ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ। वो अब्दुल्ला तमीमी सी उसनु माले गनीमत तकसीम कर रहे थे ना, हजूर ते अंगली करके कहा कि या रसूल अल्लाह ये जो है ना इंसाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ जो है ना नहीं करूंगा, जो है ना जिन दिन रात अल्लाह की वही आती है। बड़ी जी सोहनी जी, हदीस उन्होंने सुनाई है, उन्होंने सिर मुंडे सी सारा पिटलियां तक जड़ा ना चादर की सी, ते हजूर ने इशारा करके फरमाया, साहबा अलग तलवारा निकाल लिया सी, ते उन्होंने रोक दिया। हदीस जाना है खालिद बिन वलीद या उमर फारूक ने। हजूर ने कहा इस नस्ल जो है ग्रोह पैदा होएगा जड़ा ना जो कुरान इतना पढ़ेगा और रोजे इतने रखेगा, सारी उन्हें चीजें दस के दे इन्होंने गल च नीचे नहीं जाएगा और ये दीन चो इस तरह खारिज होंगे जिस तरह ठीक हो गया जी, माशाल्लाह जी। जी जी ਮੈਨੂੰ इजाजत देनी है, मैं ना इनु वाइंड अप करन लगा हूं। मैं सर नमाज पे जा रहे हैं, शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह काफी हो गया और मैंने जी नोटिफिकेशन जी भी आ गया। ठीक हो गया जी, बहुत माशाल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह अल्लाह सलामत के साथ। अच्छा यार इन्ने कालर ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਤਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਵਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਯਾਰ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। आई जाओ एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सब क्या हाल है? मुझे की हाल जी? ठीक ठाक जी, अल्लाह सोने दा फजल। अच्छा मैं बस ना मैं वही जरा ना छोटी जी गल करनी सी। वैसे तुसीं हुण कहता 1 मिनट है, चलो मैं फिर जरूरी जी चीज़ पुछ लेना। वो है कि मतलब जरा मैं भी काफी अरसे तो ना जेह्ड़े साडी आवाम काफी यूथ है लिबरल होई है, फिल्मां गाने ड्रामे रातां नूं मुजरे टिकटॉक ते लग रहे हैं। मैं इन्हां दे खिलाफ ना काफी आवाज उठाई हुई है। हुण मेरा अकाउंट दोबारा ना आ वाला वायरल होया पिया ते मैं इहदे ते वीडियोस वगैरह पाना वा। ते पिछे मैं एक वीडियो पाई सी ते मैं ना एक मैंशन कीता सी बंदे नूं कि यार तू इस तरह वेखो ना, पहले एक दौर सी लोकी लुक के फिल्मां वेंदे सी, फलां करदे सी। हुण तुसीं राती लाइव बच्ची नूं लैके नाल बैठे हो ते ऑनलाइन नच रहे हो, मुजरे कर रहे हो। मैं वीडियो बना के अपलोड कीती, सारे मैनू पै गए यार तू की। मैनू दुख आ लगा इस चीज दा कि यार ऐ ते मुसलमान ने, चलो कोई नॉन मुस्लिम करे कमेंट करे समझ आंदी ठीक हो गया, सवाल समझ आ गया इंजीनियर साहब। और थल्ले सवाल भी कर रहे हैं कि भाई ये छोटा सवाल करो, बिल्कुल। अच्छा बात है वे कि पता की है, तुसी अपनी गल करी जाओ बस। अगरचे बुत हैं जमाअत की आसतीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी गल करो। ओदे फवायद या ओदे नुकसानात नूं तुसी बाला ताक रख दिओ,
ਲੀਲਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ, ਲੀਲਾ ਫਿੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ, ਅਗਲਾ ਕਾਲਰ ਜੀ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਵੋ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ मेरे साहब या तो आप तशरीफ ले जाएं या माइक म्यूट कर लें। जी जनाब। मुफ्ती साहब, आप फिरकों की बात कर रहे थे। जी। आपका फिरका कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम। अच्छा अच्छा, फिरकों में तो ये लोग एक दूसरे को काफर भी कहते हैं, फिर उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं भी कहता हूँ, वो तो मैं भी कहता हूँ, ये ईसाई काफर हैं, यहूदी काफर हैं, ये फिरका कादियानिया काफिर है, फिरका मरज़िया काफर है। सुन्नी शिये को भी काफर कहता है। ये फिरके नहीं है भाई, तो फिर ये क्या है? मकतबे फिक्र। तो ये जो एक दूसरे को काफर कहते हैं, ये ठीक है या गलत? ये उनको जाके पूछें, मुझे नहीं पता इसके बारे। अच्छा चले ठीक है। अच्छा जी, अगले कॉलर। ठीक है जी, आ जाए भाई, जल्दी आ जाओ यार, एक मिनट है बस, ज्यादा नहीं, वाइंड अप करो जी। असफर साहब हेलो, माइक म्यूट है भाई जी यार, इतना टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मुफ्ती मुबशर साहब? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाइंड अप करें जल्दी जल्दी। माशाल्लाह। जी सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, जस्ट आपकी लाइव देखने आया था मैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह तो हमें जज़ा दे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अगले कॉलर भाई। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। शाह जी क्या हाल है? ठीक है शाह जी। मेरा सवाल ये था कि मैं काफ़ी दिन से चला रहा हूँ ये लाइव, इसमें मैं देखता हूँ कि जो एक फ़िरका है वो हज़रत अबू बकर और अम्मा आयशा को बहुत बुरा भला कहता है, उनके बारे में क्या हुक्म है? वो फिरके नहीं है, वो ने दज्जाल लोग ने, कज़ाब लोग और फ्रडिये लोग और एथीइस्ट देरिये लोग बैठे ने, मैं भी वेना वहाँ। असल में पता है क्या, आप जाएं, मैं जवाब दे देता हूँ, जाएं, मैं नए कॉलर को ले जी 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 ठीक, जवाब दे देता हूँ। जी ठीक। अच्छा, गुजारिश ये है कि पहले तो इनकी बुरादे ना देखा करें। मैं देख रहा हूँ ये लोग अपना ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग हैं राफ़ज़ी, लेकिन ये राफ़ज़ी भी नहीं है, याद रखिएगा। ये एथीइस्ट लोग हैं, एथीइस्ट चूँकि देखो मुहर्रम आ गए हैं, ड्रामा ये हो रहा है, याद रखिएगा मुसलमानों, याद रखिएगा, मेरी तजर्बे की बातें। ये अब सुन्नी और शिया फसादात को हवा देने के लिए अब आपको ये टिकटॉक पे भी नज़र आएंगे, ये यूट्यूब पर भी नज़र आएंगे, आपको इधर उधर हर जगह नज़र आएंगे कि जो जनाब अपने आप को ज़ाहिर ये कर रहे होंगे कि ये राफ़ज़ी हैं, लेकिन वो राफ़ज़ी भी नहीं है। ये लोग एथीइस्ट हैं, ये लोग कादियानी हैं, जो कि सुन्नी शिया फसादात को हवा देना चाहते हैं। हज़रत अबू बकर के ख़िलाफ़ या उनका कोई तौहीन, हज़रत आयशा सदीक़ा की तौहीन, या ये इस पर मुश्तमल जो आपको लाइवें या स्ट्रीमें नज़र आएंगी, याद रखिएगा वो ये शिये नहीं हैं, ये राफ़ज़ी नहीं जे। मैं शिया राफ़ज़ी नूं सच्चा नहीं कह रहा, मैं उन्होंने फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं कि तुहानूं हकीकत तों पर्दा उठा रहा। उम्मीद है मेरी गल कोई समझ आ गई होगी। ठीक है जी, बस। अच्छा जी, आगे जी, अगले कॉलर जी, जल्दी आओ जी। इन्ने कॉलर यार, जल्दी करो, मैं आ जाए यार, नमाज पढ़नी है यार जोहर दी यार। और यार मैनू टाइम, मेरा टाइम थोड़ा रह गया यार, ते अगों असर का भी नमाज का वक्त शुरू होने वाला है। चलो मैनू इजाजत दिओ फिर, रब रखा जी, अज आस्ते नहीं काफ़ी जी। अस्सलाम वालेकुम।